گمراہی کہاں ہوتی ہے؟ اپنے اندر. نیکی کہاں؟ اپنے اندر. شکل کہاں نظر آتی ہے؟ اپنی. دنیا کا آئینہ. تو بھروسہ کرنے والے کے لیے دنیا دیکھ. وہ صداقت کیا ہے؟ سچے آدمی کی بات. صداقت کیا ہے؟ سچے آدمی کی بات. سچا ڈھونڈو، سچ خود بخود مل جائے گا. جس کو سچا نہیں ملا معلوم ہو گیا. رہنما کے بغیر راستہ نہیں ہوتا ہو سکتا، گمراہی ہے. تو اس لیے اپنے آپ کو بڑی دولت کے ساتھ درست کرو، اس خیال کی دولت اکٹھی کرو. بیٹا اپنا مطلب یقین درست کرو. اقبال نے کہا یقین پیدا کرے غافل کہ مغلوب گھما تو ہے. تو یقین پیدا کرنے کا مطلب ہے کسی آدمی کو اپنے سے بہتر مانتے ہوئے اس کی بات پر لبیک کہنا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ جانشینوں کو تلاش کرنا. علم لے کے نہیں تلاش کر سکتے، شوق لے کے تلاش کر سکتے ہو. علم کبھی آپ کو کہاں راستہ دے گا؟ علم تو ہے ہی مطلب حجاب کا نام. علم سفر نہیں کرتا، علم تبصرہ کرتا ہے. کیا کرتا ہے بھائی صاحب؟ تبصرہ کرتا ہے. اس کیا کرتا ہے؟ شوق سفر کرتا ہے. تو شوق سفر کرے گا، علم کیا کرے گا؟ تبصرہ کرے گا. علم کے کنارے پہ بیٹھے تبصرہ کر رہا ہے. دیکھو آگ جل گئی ہے، آج نمرود کی آگ ہے، اس میں میرے سامنے 16 من لکڑی جلائی گئی ہے. اندازہ لگاؤ یہ کوئی 3 لکڑی جلانے والی تھی. ایک ابراہیم علیہ السلام کیا کرے گا؟ مطلب نہیں ہو سکتا بات. وہ بھی تبصرہ کر رہا ہے، اس میں فیصلہ دیکھا جائے گا. وہ عقل والے پاگل ہو گئے کہ تبصرہ پاگل ہو گیا. کہتے تو گلزار ہوگی، کہتے اس کے اندر کوئی دوائی ڈالی ہوگی. تو عقل جو ہے نا وہ مانتی نہیں ہے. عقل جاننا چاہتی ہے اور جانتی بھی نہیں ہے. یہ سزا ہے. سو عقل سے خدا کو تلاش کرنا، سزا کیا ہوئی کہ عقل نہیں جانے گی اور آدمی پریشان رہے گا. یہ سفر عقل سے نہیں ہوگا. عقل سے سوچا تو بنا بنایا کام بگڑ گیا. کیا کہا؟ سوچا تو بنا بنایا کام بگڑ گیا. اور یہ چیز سوچنے والی بات نہیں ہے. اور جب عقل تمہاری شوق کے تابع ہو جائے تو زندگی اور موت دونوں برابر ہوگی. کہ وہ کیا تھا کہ ہمیں تو محبوب کی تلاش ہے. اور جو محبوب والے ہیں اس سے پوچھا جائے کہ کیا تمہیں چاہیے؟ تم 10 روپئے لے لو، چھوڑ دو محبوب کو. وہ کہتا ہے 11 روپئے تو ہی لے لے، تو محبوب کے پاس جانے دو. اب وہ کیسے مانے؟ اس لیے تم نے محبوب کو چھوڑ دیا. تو محبوب کو چھوڑنے سے یہ سزا مل جاتی ہے. محبوب کی تلاش کرو اور اپنی آنکھوں کے اوپر سرما بصیرت، چشمے بصیرت لگاؤ. خاک مدینہ و نجف کہ سرما میری آنکھ میں، خاک مدینہ و نجف وہ سر لگاؤ. یہ خالی نام نہیں ہے مدینہ و نجف کہ حضور غوث پاک ہے تو یہ والے مولا علی ہیں. لفظ نہیں ہے سارے کہ کیا ہے؟ لفظ نہیں ہے ساری کائنات. اگر یہ لفظ ہے تو تمہارے پاس ہے کیا؟ اس کو نکال دو، الفاظ کو نکال دو. علم والے بھی الفاظ نکال دو، کتابیں بھی نکال دو، ماضی سارا نکال دو، تو تمہارے پاس کیا رہ گیا؟ پاگل ہو جاؤ گے، پاگل ایک دم. تم کیا ہو؟ تم صرف یادوں کا انجام ہو. تم کیا ہو؟ یادیں ہو. تم کیا ہو؟ وارث ہو گزرے ہوئے زمانے کی بات کے. تمہارے پاس کوئی نئی بات نہیں آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ، ہے ہی نہیں تمہارے پاس. تم جتنا مرضی بدلے میں چور بجا لو. یہ ایک عجیب سی کہانی ہے کہ تمہیں سمجھ آ جائے تمہارے پاس نئی بات ہے ہی کون. یعنی کہ نہ دین میں آئے گی نہ دنیا میں آئے گی. تم پرانے طریقے پر پیدا ہو رہے ہو، پرانے طریقے پر مر رہے ہو. وہی نئی آبادیاں، وہی پرانا قبرستان. بابا بڑی شرم کی بات ہے. اتنا ایڈوانس انسان ہو گیا، گریٹ مین، ونڈرفل مین. کہتے ہم وہ نئی آبادی میں رہتے ہیں، یہ LDA کی اسکیم ہے. کہتے یہ کیا ہے؟ کہتے وہ قبرستان. قبرستان کیا ہوتا ہے؟ اسلام آباد میں قبرستان بنا ہوا. اندازہ لگاؤ. میں حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا. اسلام آباد میں قبرستان، اسلام آباد میں بھی قبرستان ہوتے ہیں. کہتے بہت بڑا قبرستان ہوتا ہے. اور وہاں پر اسی طرح لکھا ہوا مطلب بڑے بڑے تبصرے کہ جناب اعلیٰ اردو میں اللہ ہے تو فلاں ہے. لیکن وہ شان نہ گئی کہ وہ رسی جل گئی تو بال ویسے کہ ویسا ہی ہے. تو وہاں بھی قبرستان ہے. صاحب کہاں جاؤ گے؟ قبرستان پرانا، بندہ نیا. تو نیا بندہ کوئی بھی نہیں ہے، سارے تم پرانے بندے ہو. اسی طرح پیدا ہوئے، اسی طرح جا رہے ہو. پرانے لوگوں کے بعد پھر بھی 70-80 سال کی ہوگی گنجائش زندگی کی. تمہارے پاس 70 سال تک پہنچنے کے لیے تم 2 چانس لے سکتے ہو. اول تو بڑا مشکل ہی ہوتا ہے، 2 چانس میں نہیں ملتے. تمہارے رخصت جلدی مل جاتے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ایک روایت فرما دی کہ 63 سال آئیڈیل زندگی ہے. زیادہ مل جائے تو بونس ہے، مہربانی ہے. جس کی عمر 63 سال ہو جائے وہ گلا نہ کرے زندگی کا کہ یہ مطلب سنت ہے اور ہم اس راستے پہ چل رہے ہیں. تو لہٰذا سارے واقعات آپ کے طے ہو چکے ہیں. اللہ آپ کے آنے سے پہلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے، قرآن پہلے، فرشتے پہلے، بزرگ پہلے، دانائی پہلے، حکمت پہلے، کالج پہلے، سڑک پہلے. تم کیا ہو؟ تم تو کچھ بھی نہیں ہو. تو اس لیے یہ پرانی دانائیوں کے چراغ لے کے چل پڑو تو بس رستہ طے ہو جائے گا. اندھے ہو، گونگے ہو، بہرے ہو، چلتے جاؤ. نئی چیز تمہارے پاس کون ہے؟ جب بھی نئی بات کرو گے پرانی بات کرو گے. کیا کہا؟ جب نئی بات کرو گے پرانی بات کرو گے.
کہتے اس کی نئی بات ایسے تھی جیسے کہ بہت پرانی بات ہو. بس یہ نئی بات ہوتی ہے, پرانی بات ہی نئی بات ہوتی ہے. تو پرانی آشنائی ہی نئی آشنائی ہوتی ہے. کہتا آج پہلی دفعہ آپ سے ملے ہیں, نئی بات ہوئی ہے, ایسے لگے جیسے ہم کو پرانی ہی مطلب ملاقات ہماری ہو رہی ہے. تو نئی بات کا پرانا ہونا ہی اصل بات ہے. آپ بات سمجھ رہے ہو؟